الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نے کہا کہ پیارے بیٹے، اس بات کو جان لے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چٹان میں ہوگی یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ پاک اس کو بھی لے آئیں گے. بے شک اللہ پاک بہت باخبر ہیں اور لطف و کرم کرنے والے ہیں. بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ پاک باریک بھی ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں تمام معاملات کی. ان آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک بات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی کہ اے بیٹا، اچھائی اور برائی تم جہاں بھی کرو گے، ایک نہ ایک دن اللہ پاک اس کو ظاہر فرما کر رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو ظاہر کر دیں، ورنہ تو آخرت میں تو اس کا اظہار، اس کا ظہور، اس کا مشاہدہ ہر شخص کو ہوگا. جس نے بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو وہاں موجود پائے گا، دیکھے گا، اس کے ثواب کو بھی دیکھے گا، حاصل کرے گا. اور جس نے کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی وہاں وہ انسان موجود پائے گا اور اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ کتنے بھی چھپ کر کوئی اچھائی کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شخص اس پر مطلع بھی ہو جاتا ہے، واقف بھی ہو جاتا ہے. خاص طور پر ہمارے اس دور میں، اور کوئی شخص کتنا بھی چھپ کر کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. یہ اس قسم کا دور ہے اور یہ مضمون بعض روایات میں بھی آیا ہے. اس لیے انسان کے سامنے اگر اللہ کا حاضر ناظر ہونا ہر وقت رہے گا تو وہ اچھائی کرتے ہوئے بھی اس کا خیال کرے گا کہ اللہ کے لیے کرے، اور برائی کرتے ہوئے بھی اس کا خیال کرے گا کہ یہ برائی نہ کرے، کہ اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے واقف ہیں. اس کا انسان کو زبردست
فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر اللہ پاک کا تصور، اللہ پاک کا خیال، اس کے علم کا خیال، اس کی رؤیت کا خیال، اس کی گرفت کا خیال انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کے جملہ اعمال میں چاہے وہ خیر ہوں چاہے شر ہوں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی اللہ والے نے اپنے چند مریدوں کو کچھ چیز دی، کوئی جانور دیا کہ اس کو ذبح کر کے لاؤ اور دیکھو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بس وہ ہو اور تنہا ہو۔ تو ایک صاحب تو جلدی سے ذبح کر کے لے آئے ان میں سے جن کو کہا گیا تھا، اور ایک صاحب بغیر ذبح کیے ہی اس جانور کو واپس لے آئے۔ جب ان کے شیخ نے پوچھا کہ تم نے اس قدر جلدی اپنے کام کو انجام دے لیا اور تم نے بالکل نہیں کیا، یہ کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں ذبح کرنا۔ میں ایسے کمرے میں گیا کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، مجھ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، میں وہاں اس کو ذبح کر کے لے آیا۔ اور دوسرے سے پوچھا کہ تم ویسے ہی کیوں آ گئے؟ نے کہا کہ میں جہاں بھی گیا وہاں میں نے اللہ کو موجود پایا، اور آپ نے فرمایا نا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں تم کو کوئی نہ دیکھے۔ ایسی جگہ مجھے کوئی ملی ہی نہیں جہاں مجھ کو کوئی نہ دیکھے، ہر جگہ مجھ کو دیکھنے والا رب العزت والجلال، رب السماوات والارض موجود تھے، اس لیے میں آپ کے حکم کی تعمیل سے عاجز رہا ہوں۔ اور اللہ پاک کا علم اس قدر محیط ہے، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک بار رزق کے سلسلے میں کچھ وسوسہ گزرا۔ حق تعالی شانہ انسان کے خیالات، اس کے ارادوں، اس کی نیتوں، اس کے تمام حالات، اقوال و افعال سے واقف ہے۔ جو انسانوں کے دل میں وسوسے آتے ہیں اللہ پاک ان سے بھی اسی طرح واقف ہیں جس طرح انسان کے ظاہر اعمال سے واقف ہیں اور خبردار ہیں۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر پر تمہارے سامنے ہے، اپنی لاٹھی مارو، اپنا عصا مارو۔ انہوں نے اس پر عصا مارا، اس پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلا، فرمایا کہ اس پر بھی مارو۔ اس پر مارا، اس کے اندر سے ایک پتھر اور نکلا، فرمایا اس پر بھی مارو۔ اس پتھر پر جو عصا مارا تو اس کے اندر ایک نابینا کیڑا اور اس کے منہ میں ایک رزق کا دانہ تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار صلاحیتیں دی تھیں، تو اس کیڑے کی تسبیح اللہ پاک نے ان کو سنوائی۔ وہ یہ پڑھ رہا تھا، پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو یہاں بھی نہیں بھولے اور مجھ کو یہاں بھی رزق پہنچا رہے ہیں، اور میرے تمام کام اس جگہ پر بھی ہو رہے ہیں۔ وہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک کی شان عالی زبردست ہے۔ اتنے پتھروں کے اندر ایک کیڑا ہے
اور اس کے منہ میں ایک رزق کا دانہ ہے، تو باری تعالی شان ہوں پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر تمام چیزوں کے بارے میں مکمل باخبر ہے، لطیف دقائق امور، باریک باریک باتوں سے بھی بخوبی باخبر ہے۔ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو کیا کہہ رہی ہے، اللہ پاک کو اس کی بھی خبر ہے۔ ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھ کر اپنی دیگر چیونٹیوں سے کہا تھا، جو اس کی رعایا تھی، کہ سب کے سب اپنے اپنے سوراخ میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کو سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں رون دے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ اللہ پاک نے وہ بات قرآن پاک پر نقل فرمائی۔ ایک عورت حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور ابھی دروازے پر نہیں گئی تھی کہ اس کے تعلق سے آیت نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ پاک نے اس سلسلے میں آیت میں خبردار کیا اور بتا دیا کہ اللہ پاک نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے پاس آئی تھی اور اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ پاک نے اس عورت کی بات بھی سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے سلسلے میں، اور دونوں کے کلام کو اللہ پاک نے سن لیا۔ وہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ ہمارے تعالی سمیع و بصیر ہیں، لطیف و خبیر ہیں، اور انسان کی سینوں کے تمام احوال سے بخوبی واقف ہیں۔ تو جو بھی انسان اپنے دل میں خیال لاتا ہے، سب چیزوں سے اللہ پاک واقف ہیں اور اللہ پاک اس کے بہت قریب ہیں۔ اے کاش کہ بندہ بھی اللہ پاک کے قریب ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا قرب تو انسانوں کو ہر وقت حاصل ہے، ان کی رحمت حاصل ہے، ان کی نظر شفقت حاصل ہے۔ وہ ہر انسان کی بات کو سنتے ہیں، اس کی پکار کو سنتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہاں، انسان ہی اپنے رب سے کفر و شرک کر کے اور برے اعمال کر کے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نے کہا کہ پیارے بیٹے، اس بات کو جان لے
کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چٹان میں ہوگی یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ پاک اس کو بھی لے آئیں گے۔ بے شک اللہ پاک بہت باخبر ہیں اور لطف و کرم کرنے والے ہیں۔ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ پاک باریک بھی ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں تمام معاملات کی۔ ان آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک بات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی کہ اے بیٹا، اچھائی اور برائی تم جہاں بھی کرو گے، ایک نہ ایک دن اللہ پاک اس کو ظاہر فرما کر رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو ظاہر کر دیں، ورنہ تو آخرت میں تو اس کا اظہار، اس کا ظہور، اس کا مشاہدہ ہر شخص کو ہوگا۔